اگر وہ بوڑھا بوڑھی مر چکے تھے تو وہ اتنے دنوں سے کس کے ساتھ رہ رہا تھا؟ اسد بھاگ کر گھر کی طرف گیا۔ مجھے کسی بھی حال میں ابھی کے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اسد خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی سامان پیک ہی کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو اسد مزید خوفزدہ ہو گیا۔ سیڑھی والی کھڑکی سے دیکھا تو سامنے صبا اور اس کی سہیلی کھڑی تھی۔ اسد صبا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسد نے پوچھا، تم یہاں کیسے؟ صبا نے کہا، اسد میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اسد صبا کی یہ بات سن کر جلدی جلدی سامان پیک کرنے لگا۔ تبھی اسد کے دماغ میں جھماکا ہوا، صبا تمہیں کیسے پتہ کہ میں جا رہا ہوں؟ اسد پاس کھڑی صبا سے پوچھنے لگا۔ تبھی صبا کے ساتھ جو دوسری سہیلی تھی وہ بولنے لگی، اب ہم تم کو سچ بتا دینا چاہیے اسد، ہمارا تعلق جنات سے ہے، ہم سب مر چکے ہیں۔ باہر صحن میں لگے درخت پر ہم بہت عرصے سے رہ رہے ہیں۔ جو بلیاں آپ کو دکھائی دیتی تھیں وہ ہم ہی ہیں۔ پہلے دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تو پہلی نظر ہی میں صبا آپ کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میں نے صبا کو بہت روکا کہ ہم جنات لڑکیاں ہیں اور تم انسان ہو، اور بوڑھا بوڑھی جن کے ساتھ تم رہ رہے تھے ہمارے ماں باپ تھے، لیکن وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں، ہم سب بھی کب کی مر چکی ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، یہاں کوئی زندہ انسان نہیں ہے۔ اسد کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کی دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ اسد کا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اسی وقت سیڑھیوں سے وہ بوڑھا شخص نیچے اور بولا، اسد تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ اسد نے خوفزدہ ہو کر دروازہ بند کر دیا اور اندر کمرے میں بیٹھ گیا۔ یا اللہ پاک میری مدد کر، میں کہاں جنات میں پھنس گیا ہوں۔ اسد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ سے مدد مانگنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا، آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والے دستک اور بوڑھے کی سسکتی ہوئی آوازیں سنتا رہا۔ ساری رات کمرے کا دروازہ بجتا رہا۔ باہر دروازے سے صبا کی روح بولی، اسد تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے ہی شادی کرو گے، تم کیسے جا سکتے ہو؟ میں تمہیں ہرگز جانے نہیں دوں گی۔ اسد مسلسل کلمہ پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ دروازہ کھول کر نیچے دیکھا تو خاموشی تھی۔ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترا، دروازہ کھول کر بھاگا بری طرح اور تیزی سے، بس بھاگے ہی جا رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے سڑک کی جانب آتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ شکر کے آنسو اس کے گال پر تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مرے ہوئے لوگوں کی حویلی سے زندہ بچ کر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ جنات کے ساتھ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کبھی غلطی سے بھی اس علاقے میں نہیں گیا۔ 10 سال بعد ایک بار اتفاقاً کسی کام سے داخل ہوا اور اسی گھر کے پاس سے گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آج بھی گھر ویران پڑا تھا۔ اسد کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے اتنے مہینے قیام کیا تھا۔ وہاں کے منظر نے اسد کو خوفزدہ کیا۔ صبا کھڑکی میں کھڑی ہاتھ کے اشارے سے اسے بلا رہی تھی۔ اسد کلمہ پڑھتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کی اور باہر نکلا۔